امریکہ ایران کی جو ڈیل ہے اس کی بات کر رہے تھے، جس کی امید اور اندیا اب دوبارہ سے دیا جا رہا ہے. جس طریقے سے اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا پاکستان نے ہوسٹ کیا دونوں ممالک کو، اور دونوں ممالک 47 ایئرس کے بعد ایک ٹیبل پر بیٹھے اور بات ہوئی، جس میں پازیٹیو چیز یہ تھی کہ ایٹ لیسٹ بیٹھے اور بات کی گئی. سب سے میجر جو رول تھا وہ پاکستان نے پلے کیا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. مزید بات کرتے ہیں. جاوید ملک صاحب سابق سفیر ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. جاوید ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ. اللہ کا بڑا شکر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے کو ہوسٹ بھی جو ہیں وہ ٹھیک سے ہوں گے اور آپ کے ویورز بھی. الحمدللہ وی آر گڈ الحمدللہ. اچھا جاوید صاحب، سب سے پہلے ذرا پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں. اگر ہم کہیں کہ فرام میزائلز ٹو میٹنگ روم ان 48 آورس، اور جس طریقے سے پاکستان نے یہ کام کیا، کتنا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کو؟ جی میں سمجھتا ہوں جتنا بھی کہا جائے اتنا کم ہے. ہم جانتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک طرف ایک سپر پاور تھی جو کہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ، سب سے ملیٹریلی اسٹریٹجکلی ایک سب سے اسٹرانگ سپر پاور ہے. دوسری طرف ایران تھا. ان کے درمیان بہت ہی کشیدگی پائی جاتی تھی. ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایک سویلائزیشن، ایک تہذیب ختم ہو جائے گی. یعنی اس پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہم کھڑے تھے. دنیا میں آف کورس اس کا ایک امپیکٹ تھا. ہم ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کنٹینیو کرتا تو ہم ایک تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے تھے. اور اس موقع پہ جب تمام دنیا کی جو جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں، چاہے یو این ہے، نیٹو ہے، OIC ہے، جتنے بھی ممالک کی تنظیمیں ہیں دنیا کی، وہ بھی بے بس نظر آ رہے تھے. لیکن ہمیں یہ علم تھا کہ کچھ لوگوں کو نہیں بھی ہوا ہوگا کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری ٹیم فارن آفس کی، وہ بہت انتھک محنت کر رہے تھے بیہائنڈ دا سینز ٹو بی ایبل ٹو برنگ سم کائنڈ آف ڈائلاگ گوئنگ. اور یہ بہت مشکل تھا. اگر ہم یہ کہیں کہ واز اے ہرکولین ٹاسک تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا. انہوں نے ایک ٹیبل پر جمع کیا. پاکستان کا جو کیپٹل ہے اسلام آباد، وہاں پہ دنیا بھر سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ وہ میڈیا کے لوگ بھی آئے. خود جو وفود تھے وہ بھی ہائی لیول پہ تھے. میں تو اپریشیٹ کروں گا. آف کورس پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ تو ہمارے لیے سب کے لیے ایک فخر کا مقام ہے. لیکن ہمارے جو دوسری پارٹیز تھیں، یعنی ایران اور امریکہ، انہوں نے بھی پازیٹیولی رسپونڈ کیا. اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ کوئی عام سا ڈیلیگیشن آتا. یعنی امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، جو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو لوگ سمجھتے ہیں، وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ دا وائس پریزیڈنٹ از دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ پرسن ان دا امریکن سسٹم. وہ خود آئے. ان کے ساتھ ایک بہت ہائی پاور ڈیلیگیشن بھی تھا. ایران کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کا ایک بڑا سینئر ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا، جس سے یہ اندیا ملتا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ سیریس تو ہیں اس ڈسکشن کو کسی میننگ فل انداز میں کرنے کے، لیکن جو ان کے درمیان گلف ہے انڈرسٹینڈنگ کی وہ کافی وسیع تھی. تو اس حوالے سے میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں کچھ وقت لگے گا. ہم شاید امید لگائے بیٹھے تھے کہ ایک ہی دن میں سب حل ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے. اس میں کئی راؤنڈز ہو سکتے ہیں اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اینڈ رزلٹ جو ہے وہ امید ہے کہ امن کی طرف. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جاوید صاحب. آپ بھی سفیر رہے ہیں، سفارتکاری میں آپ بھی اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں، گڈ دیٹ یو آلریڈی مینشنڈ ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے بیہیویئر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ڈپلومیسی میں یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ ایک بالکل میڈ مین تھیوری ہے جس میں آپ اپنی پروجیکشن ہی اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس پہ کسی بات کا اعتبار ہی نہیں آ سکتا آپ پر. جی بالکل. جی ایون ایمبیسڈر بننے سے پہلے میرا تعلق میڈیا سے رہا ہے، اور آف کورس میں اس سے پہلے سے بھی دیکھتا آیا ہوں دونوں اطراف سے ایز این آبزرور ایز ویل ایز مجھے کچھ پروسیسز کا حصہ بننے کا بھی موقع ملا ہے. تو دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کی جو اسٹائل آف آپریشن ہے وہ غیر روایتی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اوبیسلی وہ ایک اپنے ہی انداز میں ان کا ایک اپنا ورلڈ ویو ہے. وہ جس طرح سے چیزوں کو اپروچ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک بزنس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. اور دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں، آپ کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے کہ یو ایدر لو ہم اور یو ہیٹ ہم، یو کین ہیو یور اون اوپینین. میں نہیں ہوں اس پوزیشن میں کہ میں جج کروں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ان کی جو اسٹائل آف گورننس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی طرف سے دیکھیں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک بزنس مین تھے. وہاں سے وہ اپنا پروسیس کرتے ہوئے ان کی جو جرنی ہے وہ امریکن الیکشن انہوں نے پہلی دفعہ جیتا. سیکنڈ ٹائم وہ نہیں جیت پائے لیکن ان کو ریزرویشنز رہیں. پھر وہ دوبارہ اس عمر میں جو ان کی ایج ہے وہ دوبارہ کانٹیسٹ کیا، دوبارہ جیتے. تو آف کورس ریزونیٹ تو کیا انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ، جب تبھی ان کو ووٹ ملا.
تو obviously ان کا جو اسٹائل آف ڈوئنگ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے تحفظات ضرور پائے جاتے ہیں. یعنی کچھ الفاظ کا چناؤ کبھی جب وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کسی ہیڈ آف گورنمنٹ کو ایسے باتیں کرنی چاہیے. جاوید صاحب لیکن ایک جو چیز ایک بزنس مین میں اور ایک ڈپلومیٹ میں فرق ہوتا ہے. ڈپلومیٹ دور اندیش ہوتا ہے, وہ دور تک دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بات کے کیا نتائج آ سکتے ہیں, جبکہ ایک بزنس مین امیجیٹ فائدوں کو دیکھتا ہے. اور وہ ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کے رویوں میں دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ امریکہ ایک طویل عرصے تک فریڈم آف نیویگیشن کا علم بردار رہا ہے اور وہ چاہتا رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں وہ کھلے رہیں سب لوگوں کے لیے, لیکن اب ایک امیجیٹ فائدے کے لیے انہوں نے بلاکیڈ کر دیا ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ دیکھیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام جو دنیا کے لوگ تھے انہوں نے ممالک نے مل کر کچھ ایسے ضابطے بنائے جن کو ہم کہتے ہیں رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر, جس کے تحت پھر یونائٹڈ نیشنز بنی, نیٹو, مختلف جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل فورمز بنے. ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ہم مستقبل میں جنگوں سے بچ سکیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں پاور میں تو ان کے آنے کے بعد انہوں نے ان تمام, ابھی آپ ان کی اگر اسٹیٹمنٹ سنیں گے تو وہ نیٹو کو بھی بہت ہی کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, نہ ہی وہ یو این کے بارے میں کبھی کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, بلکہ ان کے روایتی جو ان کے حلیف ہیں یعنی ان کے الائز جیسے کہ برطانیہ ہے. آپ جانتے ہیں برطانیہ اور امریکہ تو بالکل ان کا اگر ہم یہ کہیں کہ چولی دامن کا ساتھ تھا. they were always allies in all aspects of the world. اگر آپ پچھلے 50-100 سال بھی دیکھ لیں تو ان کا آپس میں بہت قریبی روابط رہے ہیں, یورپ کے ساتھ بھی رہے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہ ان کا تعلق یورپ کے ساتھ اس طرح سے گرم جوشی کا ہے, نہ ہی برطانیہ کا ہے, بلکہ وہ ان کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا, آپ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. تو اس حوالے سے آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ جو فریڈم آف نیویگیشن ہے یہ تو انٹرنیشنل لا کا حصہ ہے, اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل لا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے, کہیں پہ الاؤ نہیں ہوتا یہ کہ آپ بلاکیڈ کر دیں. بلاکیڈ تو وہ آپ کے ٹریڈ کو روکتا ہے, آپ کے ترسیل کو روکتا ہے, لاجسٹک سپورٹ کو روکتا ہے, آپ کے نہ صرف آئل بلکہ آپ کی جو فرٹیلائزرز ہیں, آپ کے فوڈ چین پوری ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. اس حوالے سے انٹرنیشنل لا نے کچھ پریونشنز رکھی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں یہ بھی کہ اس کا جو پہلا اطلاق کیا تھا وہ ایران نے کیا تھا. ایران نے سب سے پہلے اپنا ہرمز کو بلاک کیا, اور اس سے جو ہے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کائنیٹک وارفیئر ہے, یعنی انہوں نے ویپنائز کر دیا اپنا ہرمز کو. اور پھر اب جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ریئیکشن ہے اس کا. اب امریکہ جو کر رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر انہوں نے کیا تو وہ صحیح کیا اور یہ غلط کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں دونوں غلط ہیں. ایران کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن obviously اب کیونکہ ویپنائز ہو چکا ہے, اگر آپ اس کو ڈسپیشنٹلی آبجیکٹیولی دیکھیں تو یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایران نے ایک مقام پر جہاں پہ ان کا واٹر ہے وہاں پہ انہوں نے بلاکیڈ کیا, اور اس بلاکیڈ کے بعد انہوں نے کچھ جو ہیں بحری جہاز ان کو جانے کی اجازت دیتے تھے, وہ جو اوبیسلی ان کے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے لیے فیوریبل ہے. کچھ سے وہ کہا جاتا ہے کہ چارج بھی کرتے تھے ملینز آف ڈالرز, اور اب جو ان کے ساتھ نہیں تھے ان کو وہ روک دیتے تھے. تو اب انہوں نے کیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے تھوڑا پیچھے آ کے بالکل بگننگ میں گلف آف عمان سے تھوڑا آگے اس کو پیچھے سے بلاک کر دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یا تو سب کو آپ جانے دیں یا آپ سب کو روک دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کو جانے دیں اور کچھ کو روک دیں. اور جاوید صاحب اس کو ہم کیا ایسے لیں کہ یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, تاکہ اس نیول بلاکیڈ سے مزید جو ممالک ہیں وہ بھی اس سارے معاملے کے اندر ڈائریکٹلی انوالو ہوں, کہیں نہ کہیں چائنا کو انوالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ شاید اپنا وہ جو مطالبہ ہے جس کو وہ منوانا چاہ رہے ہیں, اور بار بار جے ڈی وینس بھی اس کا ذکر کر رہے ہیں, صدر ٹرمپ بھی کر رہے ہیں, اور وہ جوہری معاملات ہیں جس پر ایران آلریڈی بتا تو چکا تھا کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا, لیکن اب بات افسودہ یورینیم تک آ گئی ہے کہ وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پریشر ٹیکٹکس سے ایران جو ہے وہ مان جائے گا یا کہیں نہ کہیں اس چیز پر راضی ہو جائے گا, اور کتنا زیادہ مشکل ہوگا ایران کے لیے خاص طور پر یہ جو نقطہ ہے اس پر ماننا؟ جی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ایک جو ہے وہ پریشر ٹیکٹک ہی ہے. اوبیسلی ایران نے جب اس کو یوز کیا تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کے ریپرکشنز ہوئی, یورپ میں بھی لوگ پریشان ہوئے, ہمارے ہاں بھی امپیکٹ ہوا کہ ایک ہماری تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئیں, اور دنیا بھر میں ہوا اس کا امپیکٹ. ابھی اگر ہم یہ کہیں کہ اسی چیز کو ایک اور انداز میں اب امریکہ کر رہا ہے, بیکاز جیسے میں نے کہا کہ وہ سلیکٹیو تھا, یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ سب کو جانے دیں یا سب کو روک دیں.
تو اب اس پہ اب میرا تو کام ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز کو رکھ دینا. اب اوپینین اس کے بارے میں آپ کے دیکھنے والے خود بنائیں گے کہ کون اس میں صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. میری نظر میں جو اصل ایشوز ہیں وہ 3 ہیں جن کو ریزالو کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ریزالو ہوتے ہیں جی تو وہ 3 ایشوز جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میری بات ہوئی ہے مختلف لوگوں سے جو کہ اس پروسیس کے قریب رہے ہیں, آف کورس میڈیا کے اندر بھی میرا آپ کو میں نے بتایا کیونکہ میرے فرینڈز ہیں جو کہ دنیا بھر میں میڈیا میں مختلف آؤٹ لیٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو میری جو بیک گراؤنڈ ڈسکشنز ہوئی ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھیے ایک چیز پر تو ان کو ریڈ لائن جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے امریکنز, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایٹامک پروگرام ہے ان کا جوہری پروگرام اس کو کمپلیٹلی اینڈ کرنا پڑے گا, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے ہیں اس کو کرٹیل کرنا ضروری ہے. اور تیسرا اہم جو پوائنٹ ہے ان کے بقول یہ ان کا ویو ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کچھ ایسی قوتوں کو, ایسی پراکسیز کو شام میں, لیبنان میں, یمن میں, عراق میں سپورٹ کر رہا ہے جو خطے کے اندر جو ہے وہ امن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. یعنی آف کورس یہ ان کا ویو ہے, میرا نہیں ہے, میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 3 ایشوز کو ایڈریس کر لیتا ہے ایران, یعنی وہ نیوکلیئر کو رول بیک کر لیتا ہے, بیلسٹک میسائلز کو, بائی دا وے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے ڈیفنس کے لیے نہ کریں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ بالکل کوئی ایک ایسا ملک بن جائیں جس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو, اپنے ڈیفنس کریں ضرور لیکن افینسو پوسچر کے حوالے سے یہی مطالبات کچھ ایران بھی اپنے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. جاوید صاحب اپنا تبصرہ پیش کر رہے تھے, ابھی ہم بریک پر جائیں گے.